ایران اسرائیل دوستی یا جنگ، اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے حقائق ہیں جس سے جب ہم پردہ اٹھاتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اصل میں موجودہ جو اس وقت وارفیئر چل رہی ہے اس کے اندر جو ایران سٹینڈ کر چکا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اس کے پیچھے اصل طاقت تو ایمان کی ہے، مگر ان کو جو ٹیکنالوجی اور جو اس کے پیچھے انفراسٹرکچر ہے اس کی جو فراہمی ہے وہ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی ابتدائی دوستی کا نتیجہ ہے۔ ایران کے موجودہ ایٹمی پلانٹ اور یورینیم کی افزائش کے جو فارمولے ہیں، اس کی ٹریننگ کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے اس کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ایران اسرائیل کے حکمران چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے اور خفیہ معاہدے ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل ایک ہی وقت میں اس کے دو ہدف تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے صہیونی طاقتوں نے جب اسرائیل بنانے کا فیصلہ کیا تو برٹش کے ساتھ مل کر عرب لیگ کے اندر پینیٹریٹ کیا اور عربوں کے ساتھ مل کر دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بات سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک نہ رہی۔ عرب کنٹریز جو تھی وہ فارس یعنی کہ ایران کے مخالف تھی، اور شاہ ایران کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ اب وہ تنہا رہ گیا ہے اور اس کو اس سلسلے میں کسی لابی یا کسی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جب اسرائیل کی ابتدا ہوئی یا اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو عرب ممالک نے فلسطین کے حق میں اسرائیل پر 1948 میں حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں اب عرب ممالک کے مخالف جو تھے وہ اسرائیل کے دوست تھے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے ٹرکی اور اس کے بعد ایران سوئس گورنمنٹ کے خفیہ معاہدے یا خفیہ سفارتکاری کے نتیجے میں یہ دو غیر عرب کنٹریز جو تھی یہ اسرائیل کی لابی کا حصہ بن گئی۔ اب اسرائیل کی لابی کا جو حصہ بنی، اس میں شاہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے فرسٹ وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے ایک ڈاکٹرائن تیار کی، یعنی کہ پریفیری ڈاکٹرائن، جو کہ ایسے ممالک کے ساتھ الائنس تھا جو عرب ممالک کے خلاف ان کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے تھے، اور اس میں ترکی اور اس کے بعد ایران کا نمبر آیا۔ ترکی بھی عرب ممالک کے مخالف تھا اور انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد ایران نے اس کو پبلکلی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے تہران کے اندر ایک بزنس ٹریڈ سینٹر قائم کیا جو کہ اسرائیل کے سفارت خانے کے طور پر کام کرتا تھا، اور اس کے لیے سوئٹزرلینڈ نے خفیہ سفارتکاری کی تھی۔ یوں تہران کے اندر اسرائیل کا بزنس سینٹر، ٹریڈ سینٹر یا سفارت خانہ تو قائم ہو چکا تھا۔ 1953 میں اس کے برخلاف شاہ ایران کے خلاف پرائم منسٹر آف ایران نے ایک قرارداد پاس کی جس میں شاہ ایران کی پاورز کو کم کیا گیا، مگر اس کے مقابلے میں امریکن CIA نے شاہ ایران کے ساتھ مل کر اس تحریک کو کچل دیا، اور یوں شاہ ایران جو تھے وہ موساد اور CIA کے اتنے ممنون ہوئے کہ انہوں نے اس کے برعکس ایران کے اندر ایک خفیہ ایجنسی قائم کی جس کا کام شاہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت کو کچلنا تھا، اور اس ایجنسی کو جو ٹریننگ دی گئی وہ موساد کی آفیسرز اور موساد کے اعلیٰ آفیسرز نے دی، جسے کہ ساوک کہا جاتا تھا۔ یہ ساوک ایجنسی شاہ ایران کے پازیٹیو اور نیگیٹو ویوز کے حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کرتی۔ بات اب یہاں سے ایران اسرائیل دوستی کی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب خطے کے اندر آئل پروڈیوسنگ کے حوالے سے عرب ممالک تھے، انہوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا تھا اور یہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تیل فروخت نہیں کرتے تھے۔ تو خطے کے اندر صرف ایک ایران ایسا علاقہ تھا جو تیل کے حوالے سے اسرائیل کو تیل فراہم کر سکتا تھا، مگر یہ تیل فراہم کرنے کا جو روٹ تھا اس روٹ کے اوپر بھی انہیں
مصر یعنی کہ ایجپٹ سے گزرنا پڑتا تھا سوئس کینال سے، جہاں پر وہ عرب لیگ ان کو راستہ نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کے برخلاف اب ایران سے اگر ہم آئل کی سپلائی دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب یہ اسرائیل کے لیے سپلائی کی جانی تھی تو اس میں یہ جو آئل تھا یہ براستہ سمندر سے ہوتا ہوا سوئس کینال سے گزر کر اسرائیل جانا تھا، اور سوئس کینال کا کنٹرول جو تھا وہ مصر کے پاس تھا۔ تو اس وقت مصر جو عرب الائنس کا حصہ تھا تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں ریڈ سی کے ساتھ ہی جب یہ دیکھتے ہیں تو گلف آف عقابہ کے تھرو انہوں نے اسرائیل کو ایک سپلائی لائن شروع کی، اور اسرائیل نے یہاں سے پائپ لائن لگا کر آگے یورپ کو سپلائی کر دی، اور یوں ایران کا آئل یورپ کی منڈیوں تک چلا گیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں زمینی راستے میں تو ایران کے مقابلے میں عراق، سیریا، جارڈن آتا ہے، اور جارڈن یہ تمام علاقے کسی بھی طور پر انہیں زمینی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایران ان ممالک کے مخالف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اور آج اسرائیل کے مخالف جارڈن، سیریا، عراق کی حدود استعمال ہو کر ایران پر بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے جو خود کو دہراتا ہے۔ بہرحال شاہ ایران کی اس وقت موساد اور CIA کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو یہ معاملات اور آگے بڑھے۔ ناظرین، سب سے بڑی بات، امریکہ نے ایک اپنی پالیسی تیار کی پیس فار اٹامک، جس کے تحت پاکستان اور ایران کو اٹامک ٹیکنالوجی فراہم کی گئی تاکہ یہ اپنے پیس امن کے استعمال کے لیے یعنی کہ توانائی کے لیے اٹامک ٹیکنالوجی لیں اور اس کے تھرو یورینیم افزائش کر کے بجلی پیدا کر سکیں۔ بات اب تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو ادھر عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ براستہ UAE تعلقات مضبوط ہونا شروع ہوئے، اور اسرائیل نے UAE کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی خفیہ، جس کے بعد عرب لیگ کے اندر اسرائیل کے حق میں نرمی آنا شروع ہوئی، اور اس کے برخلاف 1979 میں آیت اللہ کے آنے کے بعد اسلامی ریولیوشن کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حکومتی طور پر یہ ایجنڈا طے کیا گیا کہ یہ اسلامک دشمن عناصر ہے، تو لہٰذا اب یو ٹرن ہوا پورا کا پورا، اور دوسری طرف UAE اور عرب ممالک تو اسرائیل کے قریب ہو گئے، اور ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بات یہاں ابھی مکمل طور پر بائیکاٹ کی طرف نہیں گئی تھی۔ عراق وار کے اندر ایران کو دوبارہ اسرائیل نے ٹیکنالوجی فراہم کی، جس میں طیارے بھی تھے، جس میں میزائل بھی تھے۔ اسی مد میں ایران نے عراق کو شکست دی۔ عراق کو شکست دینا اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں تھا، کیونکہ وہ وہاں کے آئل ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی سیریا اور جارڈن کو بھی کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو خطہ ہے عرب ممالک کا، یہاں پہ اسرائیل کسی بھی انڈیپینڈنٹ ملک کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ایران جو تھا، ایران نے اس کے بعد ایک حتمی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ وہ کسی بھی صورت پہ اسرائیل اور امریکہ کے الائنس میں نہیں رہیں گے، لیکن دوسری طرف پورا کا پورا یو ٹرن 180 ڈگری عرب ممالک جو تھے وہ اسرائیل اور امریکہ کے آشیوات کے نیچے آ گئے، اور یہاں سے اب موجودہ جو آپ کے سامنے جنگ چل رہی ہے یہ وہی ہے۔ اب ایران سے جتنے میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ جا رہے ہیں یہ انہی کے ہیں۔ سب سے مزے کی بات، ایران نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے وہ امریکہ اسرائیل کی مدد کے ساتھ ایسی حاصل کی ہے کہ نہ صرف وہ GPS کے بغیر میزائل کو لانچ کرتا ہے جو فزکس کے عین اصولوں کے اوپر ہے، جو اپنی ڈائریکشن اپنے زاویے اور اپنی رفتار کے ساتھ متعین کرتے ہیں، اور اس کی غلطی کو جاننے کے لیے وہ سیاروں کی ڈائریکشن سے اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہی وہ وارفیئر ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ چکنا چور ہو رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے WAR TV۔